بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج کا آغاز ہونے کو ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ فضائل، مسائل اور احکام کے اعتبار سے بہت ہی اہم عشرہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دنوں کے سب سے بہترین جن دنوں کو قرار دیا وہ یہی ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ ان ایام میں، ان دنوں میں کیا گیا ایک ایک عمل، ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سال بھر کے باقی دنوں کے اعمال کی بنسبت ان دنوں میں کیا گیا ایک ایک نیک عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ قبول ہوتا ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی دن ایسا، یعنی کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو ان دنوں میں باقی دنوں کے اعمال کی بنسبت اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہو۔ گویا کہ ان دنوں میں نماز کا وزن بڑھ جاتا ہے، روزے کا وزن بڑھ جاتا ہے، صدقہ و خیرات کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اور کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ایک ایک عمل کا وزن اور قدر و قیمت اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جب قربانی کا دن آتا ہے تو ان تمام اعمال سے بڑھ کے اللہ کے ہاں قربانی کا عمل سب سے زیادہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال ان ایام کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلا جو عمل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند دیکھتے ہی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس آدمی کے لیے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تو اسے چاہیے کہ چاند دیکھتے ہی اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کٹوائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل، یہ حکم استحباب کے درجے میں ہے، فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے، یعنی کہ اگر اس پر عمل کر لے تو ثواب کی چیز ہے، اسے ثواب ملے گا، اس کا اعمال نامہ وزنی ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اسے کسی طرح کا گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں جو میں نے عرض کی، ان دنوں میں ہمیں اعمال کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ و خیرات کا خوب اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ان دنوں میں ایک ایک دن کا روزہ فضیلت کے اعتبار سے ایک سال کے روزوں کے برابر اس کا اجر ہے۔ جہاں ان ایام کے دنوں کی اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے، بہت اہم یہ دن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان ایام کی جو راتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ فضیلت والی ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے جن راتوں کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد وہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ تو گویا دن بھی قیمتی ہیں اور راتیں بھی قیمتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کہ ان دنوں میں تو یعنی کہ روزہ رکھنا ہے، اور روزے کا ایک ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر، اور جو راتوں میں قیام کرتا ہے، راتوں کا قیام وہ لیلۃ القدر کے برابر اللہ پاک اسے اس کا اجر دیتے ہیں، گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی۔ تو بہرحال ہمیں ان دنوں میں اللہ پاک نے ہمیں یہ دن عطا کیے ہیں، ہمیں ان دنوں کو قیمتی بنانا ہے تاکہ ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ جاندار بنے، قیمتی بنے، اس کے اندر ایک وزن پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے، 9 ذی الحج کا روزہ وہ بھی بہت زیادہ فضیلت کے اعتبار سے اہم اور قیمتی ہے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ جو 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے کہ وہ ایک دن کا روزہ اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان دنوں میں اعمال کرنے ہیں، ان اعمال میں ایک اہم عمل یہ بھی ہے کہ تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، ان دنوں میں تم تکبیرات، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا بہت زیادہ کثرت سے اہتمام کرو۔ گویا کہ علماء نے لکھا ہے، اللہ والے لکھتے ہیں
چونکہ ان دنوں میں جیسے جیسے عید قربان قریب آتی ہے، جانوروں کے خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی جانور نظر آئے، قربانی کا جانور نظر آئے، محبت کی نگاہ سے اسے دیکھیں اور بے ساختہ زبان سے یہ تکبیرات نکالیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا کہ اس استحضار کے ساتھ کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یہ وہ جانور ہے جس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے ہاں قربان ہونا ہے، اس اللہ کی ہم کیوں نہ بڑائی بیان کریں اس جانور کو دیکھتے ہی۔ تو خوب تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے ان دنوں میں، اور خاص طور پہ جو ایام تشریق ہیں، 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک، یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں ہر نماز کے بعد بھی کم از کم ایک مرتبہ ان تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ خواتین کے لیے آہستہ آواز سے حکم ہے، اور مردوں کے لیے کچھ بلند آواز سے ان تکبیرات کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو ان دنوں کی قدر و قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان ایام کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔